ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اگر زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت قریب لا کر کے اور دکھا دوں، اجازت ہے؟ دکھا دوں بھائی، اجازت ہے نا؟ بہت قریب کا معاملہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھی میدان کربلا تو باقی یہ ہے، آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 گھنٹہ تو ضرور بولوں گا۔ 4 گھنٹہ سنیے گا نا بھائی انشاءاللہ۔ بہت قریب لاتا ہوں 1933 کا واقعہ۔ 1933 کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو ہے عراق کا بادشاہ شاہ فیصل تھا۔ کون تھا؟ شاہ فیصل۔ ان کے زمانے میں قبرستان میں، جس قبرستان میں حضور علیہ السلام کے صحابی لیٹے ہوئے تھے، صحابی لیٹے ہوئے تھے، اور وہ کون صحابی تھے جانتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کے بہت سچے عاشق ہیں، عاشق نہیں صحابی ہیں، اور حضرت جابر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مبارکہ جو ہے روایتیں ہیں، آپ نے روایت کی ہے۔ وہ صحابی اپنے مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں، اور 1933 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا سیلاب۔ اتنا بڑا سیلاب آیا کہ عنقریب تھا کہ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس میں پانی چلا جاتا، اندر داخل ہو جاتا، بہت قریب کا معاملہ تھا۔ تو جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں اور اوپر کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اوپر کی خبر یہ رکھے، وہ اوپر دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مزار میں پانی اندر چلا آئے گا، خواب کے ذریعہ پیغام بھیجا، کس کے پاس؟ شاہ فیصل کے پاس۔ شاہ فیصل کو کہا، اے بادشاہ وقت، آپ ہم لوگوں کے مزار سے، قبر سے نکال کر کہیں دوسری جگہ دفن کر دیجئے، کہیں دوسری جگہ دفن کر دیجئے، ان قریب ہے کہ ہم لوگوں کے قبر میں پانی چلا آئے گا۔ شاہ فیصل حکومت کے کام میں اس قدر بیزی تھا، اس کے پاس سماجی الجھنیں تھی، سیاسی الجھنیں تھی، خواب کو بھول گیا۔ دوسرے دن بھی خواب دکھایا، پھر بھول گیا۔ تیسرے دن جو وہاں کا قاضی تھا نا، مفتی صاحب تھے، قاضی صاحب، ان کو خواب کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ ہم 2-3 دن سے بادشاہ وقت کو اطلاع کر رہے ہیں کہ ہمارے مزار سے ہمارے لوگوں کے لاش کو نکال کر دریائے دجلہ کے کچھ فاصلے پر دفن کر دو، ہم لوگوں کے قبر میں نمی آ چکی ہے، لیکن میرے خواب کو وہ دھیان نہیں دے پا رہے۔ آپ جائیے ان کے پاس اور کیفیت کو سنائیے، خواب کے ذریعہ جو میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس سے کہیے۔ وہ قاضی صاحب بادشاہ کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا رات میں خواب دیکھا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک میں عنقریب ہے کہ پانی چلا آئے گا۔ کہا خواب تو ہم بھی دیکھ رہے تھے، 1-2-3 دن ہم بھی خواب دیکھے۔ تو جو بادشاہ تھا، بادشاہ کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ حالات کیا ہے۔ شہر کے قاضی کو کہا، حالات دیکھنے کے لیے شہر کے قاضی آئے تو دیکھا واقعی
دریائے دجلہ کا پانی حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیفیت، ساری کیفیت کی جانکاری کے بعد پہنچا پھر بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ سے کہا کہ حقیقت ہے، عنقریب ان کے قبر مبارک میں پانی چلا جائے گا، اندر داخل ہو جائے گا۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ حکومت کے فنڈ سے جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کام کو آپ کیجئے۔ شہر کا قاضی گئے، اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک تاریخ متعین کی کہ ان لوگوں کے قبر سے لاش کو نکالا جائے گا اور وہاں سے کچھ دوسری جگہ پر دفن کیا جائے گا۔ تاریخ طے یہ ہوئی کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی ٹھیک بقرعید کے دن ان کے قبر سے لاش کو نکالا جائے گا۔ اب پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے گئے تھے نا، وہ لوگ شاہ فیصل کے پاس ایک عریضہ لکھا کہ آپ اس تاریخ کو بدل دیجئے، چونکہ ہم لوگ بھی ان کی زیارت کر لیں گے، ہم لوگوں کو بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، ہم لوگ تو حج کے کام میں مشغول ہیں، حج فریضہ حج کو انجام دے رہے ہیں، ایسا کیجئے کہ اس تاریخ کو آگے بڑھا دیجئے۔ شاہ فیصل نے اخبار کے ذریعہ یہ خبر عام کروایا کہ 20 ذی الحجہ کو ان دونوں صحابہ کرام کے مقدس قبر انور کو کھولا جائے گا 20 ذی الحجہ کو، چونکہ سارے لوگ حج سے فارغ ہو جائیں گے۔ 20 ذی الحجہ کی تاریخ قریب آئی، 20 ذی الحجہ کا دن قریب آیا۔ اب سارے لوگ جو پوری دنیا سے لوگ جو حج کرنے گئے تھے وہاں جمع ہوئے اور ایک جلسہ ہوا، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ان مقدس حضرات کے قبر کو کھولنے کی بات آئی تو شاہ فیصل نے حکم دیا کہ اب ان کے قبر مبارک کو کھولا جائے۔ تو پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کو کھولا گیا۔ 1400 سال کے بعد جب قبر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ لگ رہا ابھی انہیں دفن کیا گیا۔ قبر کو کھولا تو جو 1400 سال کے بعد تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ لگ رہا ابھی انہیں ان کے کفن مبارک میں عطر لگایا گیا، ابھی قبر مبارک کے جسم اطہر پر جو کفن پہنایا گیا اس میں لگتا ابھی عطر لگایا گیا، وہ خوشبو۔ اب ان کے چہرے اقدس کو دیکھا جو 1400 سال کے بعد، اللہ اکبر، وہ داڑھی مبارک چمک رہی تھی، داڑھی کے بال چمک رہا تھا، آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ 1400 سال کے بعد لگ رہا تھا کہ ابھی انہیں دفن کیا گیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر مبارک کو کھولنے کی بات آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کو کھولا تو وہی کیفیت نظر آئی جو کیفیت حضرت حذیفہ میں موجود تھے۔ سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ لگ رہا انہیں بھی ابھی دفن کیا گیا۔ اب حد تو یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قبر مبارک سے نکالنے کے لیے، ان کے لاش کو نکالنے کے لیے اسٹیچر لگایا تو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں،
بلکہ ان کے جسم وہ ان کے کا جو جسم تھا وہ خود بخود اس ٹیچر پر چڑھتا ہوا نظر آیا۔ تو اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ بھی گئے تھے، سائنسداں بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، حکیم بھی تھا، بڑے بڑے فقہا بھی تھے، سب تو یہی کہتے نظر آئے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔